اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر کہتے ہیں کہ اکیلے ہی چلا جانب منزل، اکیلے ہی چلا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ٹھیک اسی طرح ہوا کہ منظور احمد پشتین اکیلے نکلے اور لوگ آتے گئے، ان کا کارواں بنتا گیا۔ اور یہ کارواں بنتے بنتے 8 اپریل کو پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ 8 اپریل کے جلسے میں قائد انقلاب محترم منظور احمد پشتین نے لاہور میں جلسے کے انعقاد کا اعلان کیا کہ 22 اپریل کو ہم لاہور میں مظلوموں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوگا، عظیم الشان اجتماع کریں گے۔ اور لاہور میں جلسے کے کئی پہلو کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہوگا کہ لاہور ہمارا بڑا بھائی ہے، پڑھا لکھا بھائی ہے، ان کے رویے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اندازہ ہو جائے گا کیا لاہور یعنی بڑا بھائی، پڑھا لکھا بھائی، کیا وہ بھی ریاست کی طرح گمبھیر رویہ اپنائیں گے یا پھر بڑے بھائی کی طرح اپنے چھوٹے بھائیوں پر ڈھائے گئے ظلم کے خلاف یکجا ہو کر مخالفت کریں گے۔ ہم تمام کے تمام لاہوریوں کو یعنی لاہور کے عوام کو پرزور شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ہم پنجاب کی الیکٹڈ پارٹی یعنی نون لیگ کو بھی شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، آپ کے ووٹ کی بے عزتی کی گئی ہے، آپ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کی بے عزتی کی گئی ہے۔ آپ کا جو مجرم ہے، ہمارا جو مجرم ہے، وہ ایک ہے۔ آئیے ہمارے لشکر کا، ہمارے کارواں کا حصہ بن جائیے۔ اور میڈیا پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہمارے خلاف یعنی پی ٹی ایم کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تجزیوں میں اس تحریک کو ریاست کے خلاف بغاوت ٹھہرا رہے ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے لوگ ہمارے قائد انقلاب کا روایہ جارحانہ ٹھہرا رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں اور وہ قانون کے مطابق ہے، وہ پاکستانی آئین کے مطابق ہے۔ ہم دائرے سے نہیں نکلے، لیکن وہ لوگ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے تحریک پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ باغی ہے، باغیوں کی اجتماع ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ بھائیوں، ہمارے مطالبات آئینی و قانونی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ لوگ خود جائزہ لگا لیجئے۔ ہمارے مطالبات میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ فاٹا میں جگہ جگہ فوج کے ہاتھوں سے بچھائے گئے مائنز کی صفائی ہو جائے، کی جائے، یہ لازمی ہے۔ پشتونخوا میں بالعموم اور فاٹا میں بالخصوص چیک پوسٹوں پر عوام کی تذلیل کرنا، گالی گلوچ دینا اور خاص کر کرفیو کے دوران پورے کے پورے دیہات پر بلا وجہ تشدد کرنا بند کیا جائے۔ یا پھر ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ نقیب اللہ شہید بشمول 444 افراد کو ماورائے عدالت قتل کیے گئے، جس کا قاتل بھی معلوم ہے، راو انور اور اس کی ٹیم، ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس میں ریاست سے بغاوت کی کیا بات ہے؟ ایک نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ماورائے عدالت قتال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یا پھر لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے، مجرموں کو سزا دی جائے، بے گناہوں کو رہا کیا جائے۔ اس میں کیوں گھبرا رہے ہو؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر ہم نے عدالت کی بات کی، ہم نے آئینی بات کی، ہم نے قانونی بات کی، تو ہم نے پاکستان کے آئین کے مطابق بات کی، ہم نے پاکستان کی عدالت میں پیش کرنے کی بات کی۔ آپ لوگ تو اس طرح گھبرا رہے ہو جیسے ہم نے انڈیا کی عدالت میں پیش کرنے کی بات کی ہو، یا افغانستان کی عدالت میں پیش کرنے کی بات کی ہو، یا ہم آپ کے اوپر اعتماد کم نہیں کر رہے، ہم بین الاقوام کی عدالت میں پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ گھبرانے